نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق اللہ العظیم۔ اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے، جو رند یہاں سے اٹھا ہے وہ پیر مغاں کہلایا ہے۔ اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک، ہیں عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک۔ 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کی گیسوئے برہم کو، یہ اہل جنوں بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ محترم اساتذہ کرام اور جامعہ عبداللہ بن غازی کے عزیز طالب علم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کے حکم دیا گیا ہے وہ اہل حق کے عنوان سے معنون ہے۔ سامعین گرامی، تاریخ کے سینے پر، تاریخ کے چہرے پر ایسے اکبری اور نادرہ لوگ گزرے ہیں جن کی وجہ سے زمین و آسمان قائم رہے، جن کی جرأتوں، صداقتوں، شجاعتوں، عظمتوں، رفتوں، بلندیوں کی کتاب نہ آسمان لا سکتا ہے نہ ستارے لا سکتے ہیں۔ ایسے لوگ اس مادر گیتگی خو سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس زمین کے سینے پر ایسی اولو العزم ہستیوں نے جنم لیا جن کی زندگیاں مصائب دہر کے تھپیڑوں کے پیداوار ہیں، جن کی زندگیوں کا جہاز مشکلات کے بھنور میں اٹکلیاں لیتا تھا، لیکن ان کے پائے استقلال میں کوئی فرق نہیں آیا۔ وہ لوگ تختہ دار پر چڑھ کر بھی مسکراتے رہے، وہ لوگ زندانوں کی اوٹ میں مسرت محسوس کرتے رہے، وہ لوگ کالا پانی اور مالٹا کی جیلوں میں نغمے حریت کے گیت گاتے رہے۔ یہ سب کچھ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ملا تھا، پیغمبر کے صحابہ کو، نبی کے دوستوں کو، نبی کے رفقا کو، یہ سب کچھ انہیں جماعت سے عطا ہوا تھا۔ میرے بھائیوں، حق و صداقت کی تاریخ جرأتوں سے روشن ہے، باطل کی تاریخ شکست دوچار ہے۔ آدمی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ چند مجاہد بے سرومانی کے عالم میں کفر سے ٹکرائیں، ظلم سے ٹکرائیں، جبر سے ٹکرائیں، پھانسی کے تختوں کو چومیں، کالا پانی اور مالٹا کی جیلوں کو آباد کریں۔ آپ کی تاریخ روشن تاریخ ہے، یہ مجاوروں والی تاریخ نہیں، یہ قبر پرستی کی تاریخ نہیں، یہ حلوے کی رکابی کی تاریخ نہیں، یہ بزدلی کی تاریخ نہیں، یہ جرم اور کاہلی کی تاریخ نہیں۔ آپ کی تاریخ مجاہدانہ سرگرمیوں سے روشن ہے۔ کوئی دور ایسا نہیں گزرا کہ جب حق و صداقت کی آواز ہر بستی میں نہ پہنچی ہو، ہر شہر میں نہ اتری ہو، ہر گاؤں میں نہ پہنچی ہو۔ آپ تو تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں، آپ کو نظر آئے گا اگر باطل قرآن کی شکل میں آیا تو حق نوح کی شکل میں، باطل نمرود کی شکل میں آیا تو حق ابراہیم کی شکل میں، باطل فرعون کی شکل میں آیا تو حق موسیٰ کی شکل میں، باطل بنی اسرائیل کے خون خواروں کی شکل میں آیا تو حق عیسیٰ ابن مریم کی شکل میں، باطل کیسر و کسرا ابو جہل کی شکل میں آیا تو حق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آیا، باطل انگریز کی شکل میں آیا تو حق علماء دیوبند کی شکل میں آیا، باطل قادیانیت کی شکل میں آیا تو حق شاہ عطا اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں آیا، باطل خمینیت کی شکل میں آیا تو حق نواز جنگی کی شکل میں آیا، باطل پرویز مشرف کی شکل میں آیا تو حق علامہ عبدالرشید غازی کی شکل میں آیا۔ دنیا کا کفر جس شکل میں آئے گا انشاءاللہ شکست کھائے گا، حق کامیاب ہوگا۔ تاریخ کے چہرے سے پردہ ہٹائیں، حق کامیاب ہوا۔ باطل کسرا روم کی شکل میں آیا تو بتاؤ فاروق اعظم کے فوجوں نے سر کچلا کے نہیں، کسرا کے گنگن فاروق اعظم کے فوجوں نے توڑے، یزد و جرد کا سر فاروق اعظم کے فوجوں نے کاٹا، خسرو کے ٹکڑے فاروق اعظم کے فوجوں نے کیے۔ طرابلس، بخارا، افریقہ کے جزیروں میں عثمان غنی کی فوجوں نے پتوں کی پاش کر کے محمد کی نبوت کا پرچم پوری دنیا میں لہرایا۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، ہندوستان کا ایک راجا تھا، ہندوستان کی سرزمین پر رہتا تھا، اس کا سر امیر معاویہ کی فوجوں نے کچلا۔ حضور پاک تو صرف مکہ اور مدینہ میں رہے، مکہ سے آپ کو نکال دیا گیا، آپ مدینہ میں پہنچے۔ جب مدینہ میں پہنچے تو مدینہ ایک چھوٹی سی بستی تھی، لیکن اسلام وہاں سے نکلا کہاں تک پہنچا، کس دنیا میں پہنچا؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ حضور کے دور میں اسلام مکہ سے شروع ہوا، ایک بستی سے شروع ہوا، وہ بستی جو چاٹگام شہر سے چوتھائی حصہ سے بھی کم تھی، اس بستی سے اسلام نکلا۔ جب اس بستی سے اسلام نکلا تو صحابہ اکرام نے اپنی جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کر کارزار میں اتر کر نبی کا ساتھ دیا۔
سامعین گرامی، اسلام کی ساری تاریخ جہاد سے روشن ہے، قربانیوں سے روشن ہے۔ اگر آپ یوں کہو کہ بغیر قربانیوں کے ہمیں سب کچھ مل جا سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس دین کے لیے، شریعت کے لیے، محمد مصطفیٰ کی شریعت کے لیے آپ کو قربانی دینی ہوگی، آپ کو میدان میں اترنا ہوگا، آپ کو جیل میں جانا ہوگا، آپ کو ہتھ کڑی پہننی ہوگی، پھر کامیابیاں ملے گی، پھر سب کچھ ملے گا، پھر کامیابیاں ہوگی، پھر سب کچھ ملے گا۔ ارے موت تو ایک دن ضرور آئے گی۔ لوگ ایکسیڈنٹوں میں مر جاتے ہیں، لوگ حادثات میں مر جاتے ہیں، لوگ ہسپتالوں میں مر جاتے ہیں۔ اس دین کے لیے انسان مر جائے، اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں۔ مجھے بتائیں، اس دین کے لیے بلال کو تختی ریت پہ اٹھایا گیا، سمیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، لبینہ کی چمڑی ادھیڑی گئی، رسول کا دندان مبارک شہید ہوئے۔ اس دین کے لیے بدر کے میدان میں 14 صحابہ کی لاشیں تڑپی، احد کے پہاڑ پر 70 صحابہ کی لاشیں تڑپی، حنین کے معرکے میں 13 صحابہ کی لاشیں تڑپی، رسول کے دور نبوت میں 256 صحابی شہید ہوئے، خلافت راشدہ کے دور میں 27,000 صحابہ شہید ہوئے۔ اس دین کے لیے امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے اٹھا، اس دین کے لیے عبداللہ بن زبیر کا سر کاٹا گیا، اس دین کے لیے سعید ابن جبیر کو حجاز کی عدالت میں ذبح کر دیا گیا، اس دین کے لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا منہ کالا کر کے مدینہ کی گلیوں میں پھیرا گیا، اس دین کے لیے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کو مسجد کی صحن میں شہید کر دیا گیا، اس دین کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو 7 سال بغداد کے جنگل میں پھیرا گیا، اس دین کے لیے شاہ عبدالعزیز کو اتنا مارا گیا کہ وہ بے ہوش ہو گئے، آخر عمر میں نابینا ہو گئے۔ اس دین کے لیے بالاکوٹ کے پہاڑوں پر سید احمد رحمۃ اللہ علیہ کی گردن کاٹ دی گئی، 400 جوانوں کی لاشیں بالاکوٹ کے پہاڑوں پر بکھیر دی گئی۔ اس دین کے لیے علامہ عبداللہ شہید نے اپنی خون کا نذرانہ پیش کیا، اس دین کے لیے خطیب لال مسجد مولانا عبدالعزیز کو نظر بندیوں کا سامنا کرنا پڑا، اس دین کے لیے کالا پانی کے جزیروں میں علماء دیوبند نے نغمہ ہائے آزادی کے گیت گائے۔ ایک عالم ایسا نہ تھا جس نے تختہ دار پر چڑھ کر بھی محمد کے دین کو چھوڑا ہو۔ سامعین محترم، اگر گھر بیٹھ کر سب کچھ مل جائے گا، تسبیح کرتے سب کچھ مل جائے گا، اگر تسبیح سے سب کچھ ملتا تو تیرا اور میرا پیغمبر تلوار اٹھا کر بدر میں کبھی نہ آتا، اگر تسبیح سے سب کچھ ملتا تو صحابہ اکرام بدر میں کبھی نہ آتے، احد کے پہاڑ پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کے 12 ٹکڑے نہ ہوتے، حنین کی جنگ میں صحابہ ذبح نہ کیا جاتے، بنی لحیان کے قبیلے میں 67 صحابہ کی لاشیں نہ تڑپتی، اگر کتاب کے مطالعے سے سب کچھ ملتا تو محمد کا شہر مدینہ چھوڑ کر پوری دنیا میں جماعت صحابہ نہ پھیلتی۔ 1,44,000 صحابہ کی جماعت ہے، ان میں سے صرف 10,000 صحابہ کی قبریں مکہ اور مدینہ میں ہیں، ارے باقی صحابہ کہاں ہیں؟ اس دین کے لیے علاقہ چھوڑا، شہر چھوڑا، مدینہ چھوڑا، بچے چھوڑ کر، بیویاں چھوڑ کر، بستیاں چھوڑ کر، وطن سے بے وطن ہو کر، گھر سے بے گھر ہو کر، نبی کی صحبت کو چھوڑ کر، اللہ کا قرآن لے کر کوئی چین میں جا سویا، کوئی افغانستان میں جا سویا، کوئی افریقہ کے جزیروں میں جا سویا۔ صحابہ کی قبریں مصر کے صحراؤں میں بنی، صحابہ کی قبریں افریقہ کے جزیروں میں بنی، صحابہ کی قبریں ہندوستان کے دروازے تک بنی، صحابہ ہندوستان میں آئے، صحابہ سندھ میں آئے، صحابہ افغانستان میں آئے، صحابہ پوری دنیا کے ایک ایک خطے میں پہنچے، اس لیے نہیں کہ تو گھر میں رہ، اس لیے نہیں کہ تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جا، اس لیے نہیں کہ ایک ہاتھ میں قرآن ہو، ایک ہاتھ میں تلوار ہو۔ آخر میں اتنا ضرور کہوں گا، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فتوے سردار چڑھ بھی گائے ہوئے ہیں، شجر آزادی خون دے کر سجا، پھل اس کے پکنے کو آئے ہوئے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔